بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواہشات نفس سے آدمی کس طرح سے نجات پائے یا کس طرح ان کو کنٹرول کرے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہر دور میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور خصوصاً دور حاضر میں جب کہ طرح طرح کی وہ خواہشات نفس ہیں کہ جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کرنے والی ہیں اور اس کو اس حقیقت سے دور کر کے وہم و گمان کی دنیا میں ڈال دیتی ہیں کہ جہاں انسان کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے۔ خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش کے حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان ہونا۔ آدمی کے مزاج اور طبیعت کے اندر جو ایک میلان ہے یا کسی چیز کی طرف اس کی یعنی کہ اس کی چاہت ہے، تمنا ہے، اس کی طرف اس کا میلان ہونا، تو یہ خواہشات نفس۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خود کی یہ تخلیق شدہ ہے، اللہ نے پیدا کی ہیں انسان کے امتحان کے لیے، کیونکہ اللہ نے دو بڑے انسان کے اندر یعنی کہ لشکر رکھے ہیں کہ جو آپس میں جن کا مقابلہ ہوتا ہے، ایمان اور کفر کا، ہدایت اور گمراہی کا، اور اچھائی اور برائی کا۔ لیکن ان سارے مارکوں کا اصل دار و مدار کس چیز پر ہے؟ وہ خواہش پر ہوتا ہے۔ خواہشات نفس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ ہیں۔ انسان جس کے مطابق جو ہے وہ اچھائی یا برائی اس کی طرف اس کا رجحان اور میلان ہوتا ہے، اور یہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہی خواہشات کی وجہ سے انسان اپنی جن چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، جو اس کی دل کی لذت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں کھانا پینا بھی، نکاح اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر یہ خواہشات نہ رکھی ہوتی تو ممکن آدمی کھانا پینا چھوڑ کر ویسے اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ نکاح وغیرہ کی یہ خواہش نہ رکھی ہوتی تو ویسے اس کی نسلوں کا بقا باقی نہ رہتا۔ تو یہ خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر رکھی گئی ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی اس کے اچھے مقاصد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کا امتحان بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ خواہشات ہر حال میں غلط نہیں ہوتی، مذموم اور جو ہے وہ یعنی بری نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات خواہش جو ہے وہ کسی اچھی چیز کی طرف بھی انسان کو لے جاتی ہے۔ جس صاحب نے بتایا ہے کہ انسان کے طبیعت اور مزاج میں اس کا جو میلان ہے کسی چیز کی طرف، ہاں اگر اچھی چیز کی طرف میلان ہے تو کوئی شک نہیں کہ ایسی خواہشات نفس جو ہیں اچھی خواہشات ہیں اور جو ہونی چاہیے، اور جن کو قرآن سنت میں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر مذمت جو ہے ان خواہشات کی ہے کہ جو اس کے برخلاف ہوں۔ چنانچہ اچھی خواہشات کے حوالے سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ بہادر وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں کہ جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے ولیکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غضب کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خواہش نفس ہے حقیقت میں، لیکن انسان اپنے غضب کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور غضب بھی وہ خواہشات نفس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اگر اس کو آدمی کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات غضب اور غصہ جو ہے مطلوب ہوتا ہے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دیکھتے تو سخت غصے میں آتے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہم کو احادیث ملتے ہیں، اور یہ غصہ ہے، یہ وہ خواہش نفس ہے جو حقیقت میں یعنی کہ ہونی چاہیے اور جو مطلوب ہے۔ لیکن یہی غصہ ہے جو ہے بعض اوقات بلکہ اکثر حالات میں انسان کے لیے دنیا آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وصیت طلب کی گئی، پوچھنے پر آپ بار بار یہی فرماتے کہ رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ چیز جو ہے خواہش نفس جو ہے انسان کو غلط چیز کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
وہ اس حدیث میں جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور اربعین نووی میں، اور اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی خواہشات، جب تک اس کی خواہشات جو ہے اس کے تابع نہ ہو جائیں، جو میں لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ کے لائے ہوئے قرآن سنت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر آپ نے بھی ہوا کا نام دیا کس کو؟ خواہشات نفس جو، لیکن وہ خواہشات نفس جو کہ اچھائی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں اور خیر و بھلائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر دو یعنی کہ لشکر ہیں جن کے مار کے ہوتے ہیں، ایک طرف خواہشات نفس ہے اور دوسری طرف دین اور عقل ہے۔ تو اب خواہشات نفس اگر تو واقع ہی دین کے مطابق ہیں تو پھر تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے تو اچھی ہیں اور مطلوبہ چیزیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ وہ چیزیں ہیں خواہشات نفس کہ جو بری ہوتی ہیں اور جس کے پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، جو عموماً شیطان ہی کی طرف سے بلکہ سکھائی پڑھائی جاتی ہیں اور شیطان ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے عموماً ہم دیکھتے ہیں 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کی، ہوا کی، ان کی مذمت کی ہے۔ احادیث میں بھی ان کی مذمت آئی ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، کہ عاجز بیکار وہ آدمی ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ آتے ہیں الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو جان لیا اور اپنے آپ کو پہچان کر وہ چیز کی جو کرنے والی تھی، جو کرنا چاہیے تھی، اور بے وقوف وہ ہے، عاجز وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے اور صرف اللہ پر جو ہے وہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو کسی کی بے وقوفی کا دلیل ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نے نفسانی خواہشات کی مذمت کی ہے جگہ جگہ پر۔ سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے حوالے سے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو خراب کر لیا، برباد کر لیا، وہ ناکام ہوا۔ تو نفس کی کامیابی اور ناکامی اس کا تعلق انہی خواہشات کو کنٹرول کرنے یا نہ کرنے پر ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ یعنی کہ یہاں پر نفسانی خواہشات کی مذمت کیوں ہے؟ مذمت اسی وجہ سے ہے کہ عموماً انسان ان خواہشات کا غلط استعمال کرتا ہے، اور جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہش جو ہے وہ خواہش پرست انسان کو پستی کی طرف گرا دیتی ہے، انجام سے بے فکر کر دیتی ہے، اور وقتی لذت کی خاطر انسان کو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے خواہشات نفس میں پڑھ کر، لذتوں میں پڑھ کر جو ہے وہ حقائق کو کھو دیتا ہے، اور اس کی سوچ و فکر اور عقل جو ہے اس کے پر پردے پڑتے ہیں، اور دین جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو اس کے خواہشات کو لگام دینے کے لیے دیا گیا ہے، یہ دین جب اس کے ہاں کمزور پڑ جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر نفسانی خواہشات جو غالب ہوتی ہیں ہاں یہ کام آتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، اور انسان پھر جو ہے اس میں نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کس انداز سے ان خواہشات نفس کی مذمت کی ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ مذمت کرتا ہے ان خواہشات کی کسی دین حق کی اپنا پیروی نہ کرنے پر، تو چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین حق کی پیروی نہ کرنے والوں کو ان کے بارے میں بتایا کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اگر آپ کا حکم نہیں مانتے، وحی کے مطابق نہیں چلتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلکہ ایک سے زیادہ آیت میں اس بات کی تنبیہ کی، اور بلکہ آپ کے بعد ہر امتی کو اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ اس کی پیروی کریں کہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اور اس طرح ظالموں کی اللہ نے صفت بیان کی، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، کہ وہ ظالم لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ اپنے خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے بغیر،
اور سورۃ کہف میں اللہ نے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو کہ جس کا دل ہم نے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ جو ہے بہت حد سے بڑا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات ہی کو ان کی پیروی کرنا، اس کو جو ہے شرک کا نام دیا ہے، جس کا بت پرستی ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کو ہی اس کی مذمت آئی ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات ہی کو اپنا رب بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ الہ بنانے کا معنی کہ جس طرح الہ معبود کی عبادت کی جاتی ہے، ایسے ہی یہ آدمی اپنی خواہشات کا تابع، اس کا غلام بنا ہوتا ہے، اور جو خواہشات، نفسانی خواہشات اس کو جس طرف لگاتی چلاتی ہیں ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یعنی کہ ہم متعدد احادیث دیکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو حیوانات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے وہ شخص کی مثال دیتے ہوئے جس کے قرآن سورۃ اعراف میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم نے علم دیا تھا، تو اپنے علم کے ساتھ چلنے کے بجائے، علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے، بلکہ اس نے وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا اور زمین کی مادی نعمتوں ہی کو اس نے ترجیح دی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کس وجہ سے کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس آدمی کی مثال اس کتے کی مثال ہے کہ جس کو تم اگرچہ اس کو یعنی کہ کسی چیز کے لیے اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، بھارو یا نہ بھارو، وہ ہانپتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم اگر خواہشات کے حوالے سے دیکھیں قرآن و سنت کے اندر، تو ہمیں اس کی اکثر و بیشتر مذمت ملتی ہے، اور اکثر و بیشتر اس کے نتائج جو ہیں برے نظر آتے ہیں، بلکہ جہنم جو ہے وہ انہی خواہشات سے گھری ہوئی ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت جو ہے وہ ایسی چیزوں سے گھری ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل کی چیزیں ہیں اور مشقت کی چیزیں ہیں، عبادات ہیں، قربانیاں ہیں، طرح طرح کی اللہ کے دین کی خاطر اذیتیں ہیں۔ اور جہنم جو ہے حفت النار بالشہوات، اور جہنم جو ہے وہ شہوات اور خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ بلکہ اس کی تفسیر اس حدیث میں آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دونوں کو، تو جبرائیل علیہ السلام جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور جہنم کے عذابوں کو دیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں، اس کے اندر وہ رونقیں، اس کے اندر وہ بہاریں کہ کوئی بھی شخص اس سے پیچھے نہ رہے گا، اور جہنم کے عذاب، اس کی سختیاں، اس کی شدتیں کہ کوئی بھی اس کا رخ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا رستہ بنایا کہ جنت پہنچنے کے لیے کن مشکلات کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور جہنم کو جانے والوں کی کیا ان کی عیاشیاں بدماشیاں ہوتی ہیں۔ تو جب دونوں رستے تیار کیے تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں رستوں کو دیکھ کر کہ شاید ہی اس رستے سے گزر کر کوئی جنت پہنچے، اور شاید ہی جہنم کے رستے سے بچ کر کوئی جہنم سے بچ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی خواہشات کا اصل انجام کیا ہے، اور یہی اصل شیطان کا مقصد ہے کہ جو شیطان کروانا چاہتا ہے۔ تو ضرورت ہے انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی، اور ہمیشہ اپنی عاقبت کو دیکھنے کی کہ اگرچہ وقتی لذت تو مل جائے گی، لیکن ایک وقتی لذت کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور پھر انسان کو اپنے مقام مرتبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا سورۃ 3 میں اللہ نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین مقام مرتبے میں، بہترین شکل و صورت میں اور بہترین حیثیت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اس بہترین مقام سے گرتا ہے تو پھر ایسا گرتا ہے کہ تمام مخلوقات سے نیچے جا گرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ میرا اس کو گرا دیا سب سے نیچے درجوں میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کون وہ لوگ ہیں کہ جو ان خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا طریقہ دیا ہے، وہ ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو چنانچہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بیان کیا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جس نے سرکشی کی
اور دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ، اس کا جو آگے ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ وہ اللہ کا تقویٰ اور ڈر ہے کہ جو انسان کے اندر، یعنی کہ انسان کو اس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح عزم و استقلال، انسان کے اندر قوت طاقت ہو، عزیمت ہو، استقلال ہو کہ شیطان، نفسانی خواہشات اس پر غالب آنے والی نہ ہوں۔ اسی طرح عاقبت اندیشی کہ انسان اپنی عاقبت کو دیکھے، مستقبل کو دیکھے کہ میرے اس کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی اس کے دین پر، اس کی عزت پر، اس کے وقار پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی میری مروت پر کوئی فرق پڑے گا، اس میں خلل پیدا ہوگا، میں ٹھنڈے پانی کے بھی قریب نہ جاؤں گا۔ ہاں، یہ ہے کسی انسان کے قوت نفس کی دلیل، اور یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کو مضبوط اس انداز سے بنانا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو دل میں جو دل چاہے، جو خواہشات جس چیز کی تمنا کر دے بس آدمی وہ کرتا چلا جائے، وہ اچھی ہو بری ہو، اس کے نتائج کیسے بھی کیوں نہ ہو، اس کے نقصانات کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے کہ من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی نفس کے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کسی بڑے سے بڑے جو نفسانی خواہشات ایک طرف اس کو توجہ دیتی ہیں، اس کو یعنی کہ کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہوں، اور نفسانی خواہشات کسی چیز کو طلب کرتی ہوں، لیکن انسان کی قوت عزیمت اس قدر ہو کہ ان کے سامنے ایک بند کی طرح کھڑا ہو اور اس کو صرف وہی چیز دیکھے وہ جو کرنے والی ہے۔ اسی طرح انسان کو شیطان کی عداوت، دشمنی کا بھی ہمیشہ اس کو مد نظر ہو کہ شیطان جو اس کو نفسانی خواہشات پر ابھار رہا ہے، اس طرف لے جا رہا ہے، وہ شیطان اس کا وہ حقیقی دشمن ہے کہ جس کی دشمنی ازل سے لے کر چلی آ رہی ہے۔ اور آدمی اپنی خواہشات اگر پر چلتا ہے تو کس شیطان کو، کس دشمن کو خوش کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو عظیم مقامات ملتے ہیں، اجر و ثواب ملتے ہیں، اور جس انداز سے اس کو مٹھاس اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے مد نظر ہو کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نظر بد جو ہے، یعنی کسی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا ایمان اور کیا اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت پیدا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد بہت سے وہ وسائل اور ذرائع ہیں کہ جو انسان کو ان نفسانی خواہشات سے دور کرنے والے ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی، ہمیشہ انجام کو دیکھنے کی کہ کسی چیز کو، نفسانی خواہشات کو پورا کر کے انسان کیا کھوتا ہے، کیا پاتا ہے، کیا اس کو ملتا ہے اور کیا اس کو حاصل ہوتا ہے، کیا عظیم وہ فائدے ہیں، وہ دنیا آخرت کے وہ عظیم مقامات ہیں جو انسان کھو دیتا ہے، اور کیا وہ ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں دنیا آخرت کی، اور بڑے بڑے نقصانات ہیں کہ جن کا انسان شکار و دوچار ہو جاتا ہے صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی رضا کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور انسان کو جو اللہ نے مرتبہ مقام دیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی کہ ان چیزوں کو پانے کا انسان کو مقام کیا ملتا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے کا اور نفسانی خواہشات پر چل کر انسان کو کیا دنیا آخرت کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جب انسان ان چیزوں پر توجہ دیتا ہے، ان باتوں پر غور کرتا ہے، تو واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، ان پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور آخری اور سب سے بڑی چیز وہ دعا ہے، جس طرح کہ اللہ کے تقویٰ سے ہم نے شروع کیا ہے۔ آخری بات دعا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، آتی نفسی تقواہا فإنہا خیر من زکاہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو تزکیہ دے، اس کو پاک کر دے، اس کو تقویٰ دے۔ تو ضرورت ہے اللہ سے ان دعاؤں کے بھی کرنے کی کہ تاکہ نفس جو ہے کنٹرول ہو، اس کو تقویٰ اور تزکیہ حاصل ہو۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔